جو ہے اس کی گھڑیاں مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، دعائیں کرنے اور امت مسلمہ کے لیے جو ہے خصوصی طور پر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی چند لمحوں میں ہمارا جو آج کا درس ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ جناب شیخ بدیع صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تشریف لے آئیں، اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو گروپ کے ذریعے اطلاع دے دیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے، کہ وہ اور ان کے جو بھی قریب دوست احباب ہیں یا اہل و عیال ہیں وہ جو ہیں وہ اس درس کو جوائن کریں، اور اپنا جو کیمرے اور مائک جو ہیں وہ برائے مہربانی بند رکھیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ آپ درس میں شریک ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی بے پایہ توفیق اور مدد سے رمضان المبارک کی یہ قیمتی راتوں میں سے پہلی رات ہمیں نصیب ہوئی، اور اسی مناسبت سے میں آج درس قرآن کا آغاز کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو، پوری امت کو، رمضان کے ان قیمتی اور مبارک لمحات میں خالص عبادت کرنے اور اللہ سے تقرب حاصل کرنے اور دوسروں تک پیغام حق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی نیکیوں کو ہمارے لیے قبول فرمائے اور امت کی مصیبتوں کو اور پریشانی کو دور فرمائے۔ قبل اس کے کہ سورہ فاتحہ سے متعلق گفتگو کی جائے، چند منٹ میں آپ کا اس موضوع پر صرف کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس ماہ مبارک میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور بخشش ہے جس نے ہم کو یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرما، جیسا کہ سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ سلف 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ آنے والا رمضان نصیب فرما، اور جب رمضان آتا تو مسلسل عبادت کرتے اور اللہ سے تقرب حاصل کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ رمضان کی نیکیوں کو شرف قبولیت بخش دے۔ تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے جو حسن بصری وغیرہ کیا کرتے تھے، اللہم سلم لنا، اللہم سلمنا الی رمضان وسلم لنا، اے اللہ سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان میں ہماری لیے عبادتوں کو کرنا آسان کر دے۔ اور سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے کہ ورزقنا فیہ الجد والنشاط، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، وعیدنا فیہ من الفتن، اور فتنوں سے ہمیں دور رکھ۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ روزے کا جو عظیم ترین مقصد ہے تقوی، ہم اپنے اندر یہ تقوی پیدا کریں، کیونکہ رمضان ایک ایسی عظیم الشان یونیورسٹی ہے جس میں جسم سے زیادہ روح کا علاج ہوتا ہے، اور اس یونیورسٹی کے اندر جو آدمی داخل ہوتا ہے وہ قرآن کے سبجیکٹ پہ محنت کرتا ہے، فرائض کے سبجیکٹ پر محنت کرتا ہے، نوافل کے سبجیکٹ پر محنت کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کے سبجیکٹ پر محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتا ہے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے دور رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں لعلکم تتقون کو تلاشنا ہے کہ ہم متقی بنے یا نہیں بنے، اور اگر ہم کو متقی بننا ہے تو 4 صفتیں ہمارے اندر ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1 الخوف من الجلیل،
نمبر 2 والعمل بالتنزيل، نمبر 3 والقناعة بالقلیل، نمبر 4 والاستعداد لیوم الرحیل۔ رمضان کے روزوں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بھوک اور پیاس برداشت کی جائے، کیونکہ بھوک اور پیاس ہم اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، جو اس بات کا پیغام ہے کہ جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں ان سے ہم کو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ سیام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سیام کے ذریعے برائیوں سے بچیں اور سیام کے ذریعے تقوی کو ہم حاصل کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے کس چیز سے؟ جہنم سے ڈھال ہے، اور روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح تم ڈھال کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچتے ہو، اسی طرح اس روزے کے ذریعے تم جہنم کی آگ سے بچو گے۔ لیکن وہ کون سا روزہ ہے جس سے ہم جہنم سے بچیں؟ وہ کون سا روزہ ہے جس سے ہم بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائیں؟ نمبر 1 اللہ کا خوف آ جائے، جیسا کہ حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، روایت کیا کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر مکمل پیدا ہو جائے۔ نمبر 2 رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعائیں پڑھیں تو ہماری قلبی اصلاح ہو جائے، ہم دل کی بیماریوں سے اس طرح پاک ہو جائیں کہ ہمیں کتاب و سنت پر ہی سکون ملے۔ والعمل بالتنزیل، والعمل بالتنزیل کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہو، اور قرآن و سنت کے مقابلے میں جو دوسری چیزیں ان کو چھوڑ دیں۔ قرآن و سنت سے ہمیں سکون ملے، قرآن و سنت سے ہم کو لذت ملے، قرآن و سنت کے باغ و بہار میں ہمیں اطمینان نصیب ہو۔ نمبر 3 رمضان کی عبادتوں کا مقصد یہ تقوی، اور تقوی یہ ہے کہ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے اگر ہم کو مالدار کیا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ نے ہمیں غریب اور مسکین بنایا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہم کو سب سے عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ ہے ایمان کی نعمت، وہ ہے قرآن کی نعمت، وہ ہے اسلام کی نعمت۔ یہ عظیم نعمت ہے، اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا تقوی یہ ہے کہ جو کچھ نعمتیں ملیں اس پر ہم قناعت کریں، کیونکہ متقی کی پہچان کیا ہے؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جان کی تکلیف پہ صبر کریں، مالوں کی تکلیف پر صبر کریں، اور دشمنوں سے جب مقابلہ آرائی ہو تو وہاں بھی استقامت کا مظاہرہ کریں۔ آج کورونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ کروڑ پتی تھے وہ خاک پتی ہو رہے ہیں، اور جو پریشان حال تھے ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور فاقہ کشی کا ماحول ہے۔ تو ہمیں اس آیت کریمہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والصابرین فی الباساء، جان کی تکلیف پر، والضراء، اور مال کی تکلیف پر صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جان اور مال کی تکلیف پر اور دشمنوں کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور تقوی کا مقصد یہ ہے کہ والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے ہوں گے، تو یہ مختصر سی زندگی ہے، ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو۔ من حمل الہموم حمل واحد حمل المعاد کفاہ اللہ سائر ہمومہ، جو تمام غموں اور پریشانیوں کے مقابلے میں آخرت کو سامنے رکھے، آخرت کی فکر کرے اور آخرت کو اپنا دستور زندگی بنائے، اوڑھنا بچھونا بنائے، موت کو یاد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پرابلمز، تمام سمسیاؤں اور تمام پریشانیوں کی طرف سے کافی اور وافی ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا کی چمک دمک پر فدا تھے؟ کہاں وہ لوگ جو آسمان کی خلاؤں میں پرواز کرتے تھے؟ کہاں وہ لوگ جو زمین کی گہرائیوں میں اترتے تھے؟ اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو جانتے ہیں، دنیا کی چمک دمک کو جانتے ہیں، دنیا کے زرق برق کو جانتے ہیں، لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ دنیا کا علم یہ کافی نہیں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کی الٹ پھیر، ان کی چہل پہل اور ان کی تجارتوں کا دنیا کے اندر آگے آگے بڑھنا، اور ان کی تجارتوں کی ترقی اور ان کا مختلف انداز میں سفر کرنا، اور ان کی شان و شوکت تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی سی پونجی ہے، لیکن ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ لہذا اس روزے کا مقصد یہ ہے، رمضان کی عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالآخرہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شک ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ رمضان کے روزے اور رمضان کی عبادتیں ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون پر کب عمل کریں گے؟ جب تک بالآخرۃ ہم یوقنون پر عمل نہیں ہوگا ہمیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اپنے رب کی ہدایت پر آنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، وہم بالآخرۃ یوقنون، آخرت پر یقین رکھو، کیونکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سورہ مومنین۔ اگر آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، آخرت پر ہم بلیو نہیں رکھتے،
اور آخرت پر وشواس نہیں رکھتے تو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے اعراض کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جو جنت کی راہ ہے، جو پل صراط کی تیز دھار تلوار سے بھی زیادہ تیز دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز راہ ہے، جس پر ایمان والے گزریں گے۔ اگر اس پر گزرنا ہے بجلی کی رفتار میں یا ہوا کی رفتار میں یا گھوڑے کی رفتار میں یا دوڑتے ہوئے گزرنا ہے تو صراط مستقیم کی ہدایت ضروری ہے، اور صراط مستقیم کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہمارا ایمان بالآخرہ مضبوط نہ ہو۔ لہذا یہ رمضان کی عبادت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ ان کے عملوں کو خوشنما بنا دیتا ہے، ان کے گناہ ان کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، ان کی برائیاں ان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، شیطان ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، یعدہم ویمنیہم، امیدوں اور آرزوؤں کے سمندر میں شیطان انہیں ڈبکیاں لگاتا ہے، اور 100 سال اور 1000 سال کی عمر سے بھی زیادہ انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری عمر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہم اس رمضان میں ہمیشہ آخرت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون، جن کا ایمان آخرت پہ نہیں ہوگا ان کا دل انکاری ہوگا، ان کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت نہیں ہوگی، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا ان کے اندر کبر اور غرور پیدا ہو جائے گا۔ کبر اور غرور کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں غرور ہوگا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اگر اس کبر و غرور سے بچنا ہے، عجب سے بچنا ہے، تو ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے روزے کو فریش کرنا چاہیے، اپنے روزے کو پاک کرنا چاہیے، اور روزے کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، کان کی برائی سے بچیں، آنکھ کی برائی سے بچیں، زبان کی برائی سے بچیں۔ ہم پیٹ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ کان کا بھی روزہ رکھیں، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں۔ کما قال جابر اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، جب روزہ رکھو تو کان کا بھی روزہ رکھو، یعنی کان کی برائی سے بچو، غیبت سے بچو، گانا سننے سے بچو، آنکھ کا روزہ رکھو، زناکاری اور فحاشی کے راستے سے بچو، نیٹ اور انٹرنیٹ کے فتنے سے بچو، موبائل پر گندی تصویریں دیکھنے سے بچو، فیس بک کے فتنے سے بچو، آنکھ کی برائی سے بچو، اور کان کی برائی سے بچو، آنکھ کی برائی سے بچو۔ ودع عنک اذى الجار، اور پڑوسیوں کو تکلیف مت دو۔ ولا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، روزے والا دن اور افطار کا دن دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے سرکش شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن شیاطین تو جکڑ دیے گئے ہیں، جناتی شیطان جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے شیاطین الانس ہیں، چینلوں کے شیاطین اور انٹرنیٹ کے شیاطین اور میڈیا کے دجالی شیاطین ابھی جکڑے نہیں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان دجالی اور ان میڈیائی فتنہ پروروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت کی مستحق نہیں ہے تو یا حی یا قیوم یا عزیز یا غفور یا فعال لما یرید، اے اللہ ان کے شر اور فتنے سے ہمیں بچا، اے اللہ ان کی قوتوں کو پسوا کر دے، ان کے شر اور فتنے سے انسانیت کی حفاظت فرما۔ تو یہ دجالی میڈیا، یہ دجالی فتنہ ابھی بھی ہمارے لیے ہے، اس لیے ان برائیوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں۔ نمبر 1، فرائض کا اہتمام کریں، کیونکہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمارے اوپر فرائض صرف نماز ہی نہیں، روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ فرائض میں علم کا طلب کرنا بھی ہے۔ الیس کذالک، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جب تک ہمارا روزہ صحیح، جب تک ہمیں صحیح علم نہیں ہوگا ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ جب تک علم نہیں ہوگا ہم قبر کے سوالوں کو جواب کیسے دیں گے؟ جب تک علم نہیں ہوگا ہمارا وضو کیسے صحیح ہوگا؟ جب تک علم نہیں ہوگا ہماری ایک رکعت بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہمارے روزے کیسے صحیح ہوں گے؟ جب تک علم صحیح نہیں ہوگا ہم قرآن صحیح کیسے پڑھیں گے؟ جب تک علم نہیں ہوگا ہم قرآن کا فہم کیسے اختیار کریں گے؟ جب تک علم نہیں ہوگا ہم صدقہ خیرات کیسے کریں گے؟ جب تک علم نہیں ہوگا ہم ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے فرائض سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور فرائض میں اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ یہ علم کا طلب کرنا۔ اس لیے رمضان میں ہم علم حاصل کریں، اور علم سے مراد کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور قرآن بھی پڑھیں اور قرآن پڑھنا بھی سیکھیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سے بہتر قرات کس کی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کے اندر حضرت جبریل کو قرآن سنتے اور سناتے تھے. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يلقى جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امین کو قرآن سناتے تھے اور قرآن سنتے تھے. لیکن آپ قرآن سناتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عالم کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے عالم سے استفادہ کرے، ہر قاری کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے قاری سے استفادہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مؤید تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے تھے. جبریل نے اللہ سے قرآن سنا اور جبریل نے نبی کو قرآن سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا جبریل کو. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے، قرآن سکھانے کا ایک بہترین موقع ہے اور قرآن پڑھنے کا ایک بہترین موقع ہے. اس لیے سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ جب رمضان آتا تھا تو علم کے دوسرے کاموں کو موقوف کر دیتے اور زیادہ تر توجہ ان کی تلاوت قرآن پر ہوتی تھی. امام مالک حدیث کے درس کو بند کر دیتے تھے، امام زہری حدیث کے درس کو بند کر دیتے تھے، حسن بصری دوسرے اعمال کو روک کر کے قرآن پڑھتے تھے اور صدقہ اور خیرات کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت اور انفاق کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسی تجارت کے امیدوار ہے، ایسی بزنس کے امیدوار ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. قرآن کی تلاوت کے ساتھ صدقہ اور خیرات بھی ہونا چاہیے، صدقہ اور خیرات بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ اور خیرات یہ انسان کو جہنم سے نجات دے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. پوشیدہ انداز میں جو صدقہ کیا جائے اس سے اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ پوری دنیا کے اوپر یہ کورونا وائرس کی مہاماری چل رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں اور بڑے بڑے لوگ فاقہ کشی کے شکار ہیں، لوگوں کے گھروں میں اناج اور غلے تک نہیں ہے. ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی نکالیں اور اپنے کھانے پینے کے آئٹم میں کمی کریں. ہم یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے مصداق بنے، اپنے اوپر بھائیوں کو ترجیح دیں، لوگوں کی غربت میں کام آئیں. اللہ کی قسم اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ایمان اور تقوی کے بعد ایک انسان انسانیت کے کام آئے، ایک انسان کسی غربت کو دور کر دے، کسی کے فقر و فاقہ کو دور کر دے، کسی قرضدار کے قرضے کو ادا کر دے. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الاعمال سرور تدخل على مؤمن او تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولا ان امشي مع اخي في حاجته احب الي من ان اعتكف شهرا في هذا المسجد ومن مشى مع اخي حتى يثبت له حقه ثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام. صحیح الجامع. تمام عملوں میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ کسی ایک مسلمان کو خوشی اور مسرتوں سے دوچار کر دو. اور مسلمان کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب بھوکے کو کھانا کھلایا جائے. کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے فرمایا کہ جنتی لوگ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کھانے کی رغبت کے باوجود یہ اللہ کی محبت اور رضا کے ساتھ مسکینوں کو اور قیدیوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں. مسکین وہ نہیں ہے جو دروازے مانگتا ہے. ليس المسكين الذي بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى. آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو دروازے گھومتا ہے، کہیں ایک کھجور کہیں دو کھجور، کہیں ایک لقمہ کہیں دو لقمہ مل جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جو سوال نہیں کرتا، لیکن جو لوگ ان کے بارے میں تحقیق کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ مسکین ہے. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ خدمت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعی علی الارملة والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں اور یتیموں کے لیے خدمت کرنے والا اور بیواؤں کے لیے خدمت کرنے والا اور ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. یہ بہترین موقع ہے مسکینوں اور غریبوں کی خدمت کریں اور خاص طور سے کھانا کھلائیں. کھانا کھلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ مسکینوں اور یتیموں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا ثواب کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ اس دن کی برائی سے بچائے گا۔ اگر ہم یہ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، اللہ قیامت کی برائی سے بچائے گا، قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرًا، اور اللہ چہرے پہ تر و تازگی دے گا، کیونکہ بھوکے آدمی وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ وسرور، اور خوشی عطا فرمائے گا، دل میں خوشی، کیونکہ بھوکے آدمی کو کھانا کھلاؤ تو کتنا خوش ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی خوشی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان کو خوش کر دو اس کو کھانا کھلا کر، او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرضوں کو ادا کر دو، یا اس کے بھوک کو دور کر دو۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ نکلوں اور اس کی ضرورت کی تکمیل کر دوں، اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس جیسی حدیثوں پر عمل کرنے کا بہترین موقع یہ رمضان ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اس آیت کریمہ کا نزول رمضان کے روزوں کے ضمن میں ہے۔ رمضان کے روزوں کے ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی عبادتوں میں اہم عبادت یہ ہے کہ دعا کریں، اور دعا کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، لیکن کچھ آفر ہے۔ جیسے آج کبھی کبھی آفر آ جاتا ہے، کبھی کبھی آفر عثیم مارکیٹ میں بھی آفر آتا ہے، اور کبھی کیئر4 میں بھی آفر آتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ آفر آتا ہے کہ 1000 ریال کا سامان اگر 500 میں ملنے لگے، یا 500 کا سامان اگر 100 ریال میں ملنے لگے تو کتنی بھیڑ لگتی ہے۔ یہ آفر کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت کا اعلان ہے، اور خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اذان اقامت کے بیچ میں، اذان کے وقت، اور بالخصوص افطاری کے وقت ہمیں خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، کیونکہ دعا تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پابر نہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ جنت کی راہ یہ تمناؤں کی راہ نہیں ہے، جنت کی راہ یہ آرزوؤں کی راہ نہیں ہے، بلکہ جنت کی راہ مشقتوں کی راہ ہے۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانکا گیا ہے ان کاموں سے جن کا کرنا نفس پر گراں اور بھاری ہے، اور جہنم کو خواہشات کے ذریعے ڈھانکا گیا ہے۔ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے خواہشات سے مقابلہ کریں، اور اپنی خواہشات کو کتاب و سنت کے تابع کریں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کریں، اور ہم زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کریں۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ان 3 عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کریں، اور شکریہ کی ادائیگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی زبان سے ہو۔ نمبر 2، ہم دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت رکھیں، اور نمبر 3، اللہ کی خالص بندگی کریں، یہ بھی اللہ کا شکریہ ہے۔ نمبر 2، ہم توبہ اور استغفار کریں، کیوں؟ اس لیے کہ توبہ اور استغفار کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کے گنہگاروں کو رات میں موقع دیتا ہے، اور رات کے گنہگاروں کو دن میں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، اور سال بھر کے گنہگاروں کو رمضان میں موقع دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ لیتوب مسیء اللیل ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسطہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنے مبارک ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ اور خاص طور سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، خیر اور بھلائی کی پاکیزہ ہوائیں چلتی ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو سبقت کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے صدقہ و خیرات اور دعاؤں کے ساتھ۔ لہذا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں، نمبر 2 توبہ اور استغفار کریں، نمبر 3 ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ 3 صفتیں اگر پائی جائیں گی تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا۔ تو یہ قدر تفصیل سے میں نے رمضان کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز 10 بجے یا 10 اور 10:15 کے بیچ میں انشاءاللہ روزانہ تفسیر قرآن کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، جس کی پہلی کڑی آج ہے، اور آج ہم سورہ فاتحہ کی ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ بقیہ باتیں کل پیش کی جائیں گی، اور سورہ فاتحہ کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کا بھی آغاز ہوگا۔ تو آئیے ہم کچھ آپ کے سامنے اس سورہ سے متعلق کچھ باتیں پیش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کی فضیلتوں میں سے عظیم ترین فضیلت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ بھی مبارک اور یہ کتاب بھی مبارک، وہذا کتاب انزلناہ مبارک،
اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلت مبارکہ ہے، انا انزلنا فی لیلت مبارکہ، وہ لیلت القدر ہے، عزت اور شرف والی رات ہے۔ اور جس نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور جس مقام پہ نازل ہوا دنیا کے تمام شہروں میں سب سے افضل ترین شہر مکہ المکرمہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مناسبت سے قرآن کریم کی عظمت سے متعلق یہ بتانا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جو قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کے اوپر عمل کرے اور اپنے روزوں کو صحیح کرے تو روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے، جیسا کہ مسلم احمد کی روایت ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں۔ یقول الصیام انی منعتہ الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، اے اللہ فشفعنی فی، اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ اور یہ قرآن کہے گا انی منعتہم النوم باللیل، اے اللہ دن میں یہ بھوک پیاس کے ساتھ تیری رضا حاصل کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا اور رات میں نہیں سوتا تھا۔ نہیں سونے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نہیں سوتا تھا، یعنی رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا تھا یا رات کے اکثر حصے میں عبادت کرتا تھا، کیونکہ اللہ نے جنتیوں کی صفت بیان فرمائی یکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے ہیں۔ تو یہ روزہ کہے گا اللہ دن میں یہ بھوکا پیاسا تھا، میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا یہ اللہ رات میں یہ نہیں سوتا تھا، یعنی جگتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، میری سفارش قبول فرما۔ فیشفعان، روزے کی بھی سفارش قبول کی جائے گی اور قرآن کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کتنی عظیم بات ہے میرے بھائیو، اگر ہم قرآن پڑھیں اور خوب سیکھیں اور کم سے کم کوشش کریں کہ ہم قرآن تجوید سے بھی پڑھیں اور قرآن کی تفسیر پورے رمضان میں ایک مرتبہ پڑھ جائیں، کم سے کم احسن البیان ہی پڑھ لیں یا تفسیر سعدی پڑھ لیں اگر صلاحیت ہے، یا ابن کثیر پڑھ لیں، یا ہمارے شیخ دکتور محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی تفسیر جو ہوتی ہے آسان زبان میں، تیسیر الرحمن یا تیسیر کریم الرحمن کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ تو اسی لیے میں آپ کو رغبت دلا رہا ہوں کہ قرآن کی طرف آئیے، اس لیے کہ یہ قرآن یہ دلوں کے لیے زندگی ہے۔ جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح قرآن کے ذریعے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اللہ مردہ دلوں کو بھی زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی آپ کو نہ کتاب کا علم تھا نہ ایمان کے بارے میں آپ کو کوئی گیان تھا۔ ولكن جعلناه نورا نهدي بمن نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس کو روشنی بنائی ہے، اس کتاب کو روشنی بنائی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں، یعنی ایک ایسی روشنی ہے جس سے دل کا اندھیرا دور ہوگا، ایک ایسی روشنی ہے جس سے چہرے پر نور آئے گا، ایک ایسی روشنی ہے جس سے زمین پر روشنی ہوگی، ایسی روشنی ہے جس سے قبر میں روشنی ہوگی، ایک ایسی روشنی ہے جس سے پل صراط پہ روشنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن کریم یہ سفارش کرے گا، اور یہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے جو ایک روشنی ہے، کیونکہ یہ روشنی بن کر کے دنیا میں بھی آپ کے لیے کام کرے گا اور قبر میں بھی کام کرے گا۔ مثال کے طور پر سورہ کہف کی حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، من قرأ سورۃ الکہف اضاء له من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین وبین الجمعۃ الاخرى، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اللہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرمائے گا، یعنی ایمان کی ایسی روشنی عطا فرمائے گا جس سے اس کا قلب روشن ہو جائے گا، ایمان کی ایسی روشنی عطا فرمائے گا کہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، ایمان کی ایسی روشنی عطا فرمائے گا جس سے تاریکیوں سے دور ہو جائے گا، ایمان کی ایسی روشنی عطا فرمائے گا جس سے شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکل جائے گا، ایمان کی ایسی روشنی عطا فرمائے گا کہ شہوات و شبہات کے اندھیروں سے نکل جائے گا۔ اور آج جمعہ کی رات بھی ہے الحمدللہ، تو آج کتنی فضیلتیں جمع ہو گئی، رمضان کی فضیلت اور جمعہ کی رات کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام فضیلتوں کو ہمارے لیے جمع فرمائے۔ حدیث سن لیجئے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقع الله فتنة القبر، رواہ الترمذی بسند حسن، جو جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مر جائے تو اللہ اس کو قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے اللہ بچا لے گا، بڑی بات ہے۔ تو جو جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھے اس کے لیے کیا حدیث ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، علماء نے اس روایت کی توثیق کی ہے، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ جعل اللہ له نورا بینہ وبین البیت العتیق، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان جتنی جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو نور سے بھر دے گا،
اس حدیث کی بعض علماء نے توثیق کی ہے، لہذا جمعہ کی رات میں بھی سورہ کہف کرنے کی فضیلت ہے اور جمعہ کے دن بھی سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ موضع استشہاد کیا ہے کہ نور کی بات کی کہ قرآن نور ہے اور اس کے ذریعے دلوں کو زندگی ملے گی، چہرے پہ نور آئے گا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بالکل ثابت ہے، علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، یہ تمہارے لیے رو زمین میں روشنی بھی ہے اور تمہارا ذکر آسمان میں ہے، یعنی فرشتوں میں تمہارا تذکرہ ہوگا، اللہ تمہارا ذکر خیر کرے گا، اور زمین میں روشنی ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی، ہدایت کی روشنی ہوگی۔ اس لیے بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ صراط مستقیم پر آ گئے اور بہت سے شہوات اور شبہات کے مریض شفا یاب ہو گئے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور قرآن سننے کی وجہ سے۔ بھول گئے کہ اسی قرآن کی برکت سے عمر بن خطاب کو ہدایت نہیں ملی، اسی قرآن کی برکت سے طفیل بن عمر الدوسی نے کانوں میں روئی ڈالا تھا، لیکن کانوں سے ٹکراتے ہوئے دل کی گہرائی میں اترا تو ایمان کے نور سے ان کا دل جگمگا نہیں گیا۔ یہی قرآن کریم وہ قرآن ہے کہ ابو جہل چھپ کے قرآن سنا کرتا تھا اور اخنس بن شریک اسلام لانے سے پہلے قرآن سنا کرتے تھے، لیکن اللہ نے جس کو چاہا ہدایت دی اور جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور اسی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اس بات کے اوپر توجہ مبذول کر رہا ہوں کہ صرف قرآن کے الفاظ پہ محنت نہیں کریں، بلکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ پر بھی اور قرآن کے معنی پر بھی محنت کریں، کیونکہ اللہ نے ایمان باللہ کی پہچان بتائی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 یعنی 121 نمبر کی آیت، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو قرآن کی کما حق تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن کی کما حق کو تلاوت نہیں کرتے یہ اس کے اوپر صحیح ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، پڑھنا تو ہے پہلے نمبر پر، لیکن صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں تلاوت کا معنی بتاتے، تلو الناقہ، اونٹنی کا بچہ، اونٹنی کا بچہ جب اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے تو منزل پہ جائے گا، اور اگر اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کو چھوڑ دے تو راستہ بھٹک جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد فوراً اس پر عمل کریں، قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد اس پر تدبر ضروری ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن پڑھنے کے بعد اس پر تدبر کریں۔ اللہ نے کہا یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، زندگی میں برکت، اس کے کاروبار میں برکت، اس کے معاملات میں برکت، جس سرزمین پر پڑھی جائے وہاں بے برکت، بابرکت کتاب ہے، جو عمل کرو گے اس میں برکت ہوگی اگر قرآن کا اہتمام کرو گے۔ لیکن برکت کب ملے گی؟ لیدبروا آیاتہ، اس پر غور و فکر کرو۔ غور و فکر کب کرو گے؟ آپ کو معلوم نہیں الحمدللہ کا کیا معنی ہے، آپ کو معلوم نہیں اہدنا الصراط المستقیم کا کیا معنی ہے؟ جناب علی آواز بند کیجیے دشان صاحب بھائی، کسی قسم کی آواز نہیں ہونی چاہیے، میں درس سے پہلے بول چکا ہوں کسی قسم کی آواز نہیں ہونی چاہیے، یہ درس سننے والے کافی لوگ ہیں، میری درخواست ہے کہ اس کو خراب نہ کریں اللہ کے واسطے۔ تو بتانا اصل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے اور اس پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ غور و فکر کرنے کے لیے اس کے معنی کا سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس اور مجاہد اور اکرمہ نے اس آیت کی تفسیر کی، تلاوت کا حق یہ ہے ایتبعون کحق اتباع، تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ تو قرآن پر عمل کب کریں گے؟ جب قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ جب قرآن کو سمجھیں گے اور اس کے معنی کے اندر تدبر کریں گے تبھی ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن پر تدبر کریں گے تو برکت ملے گی، اور جب قرآن پر عمل کریں گے تو قرآن کی برکت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ بابرکت کتاب ہے، لیکن کب برکت ملے گی؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ تو اس لیے ہم کو بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن فہمی کے اوپر توجہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب تک تو لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں، لیکن قرآن خوانی سے ہم قرآن فہمی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں۔ ورنہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہمیشہ یاد رکھیے، کہا کہ تو ببند صوفی و ملا اسیری از حکمت قرآن نگیری بایتش تراکار جزی نیست اد یاسین و آسا بمیری، تو ملا اور صوفی کا غلام بن چکا ہے، تمہارا کام بس صرف یہی رہ گیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے اور روح نکلنے لگے تو یاسین پڑھا جائے تاکہ یاسین پڑھنے سے تمہاری روح نکل جائے۔
یہی کام رہ گیا ہے جی۔ تو یہ قرآن اس لیے نہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حالانکہ سورہ یاسین جو مردوں پہ پڑھی جاتی ہے اسی کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن کھلی ہوئی نصیحت ہے اور یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ لینذر من کان حیا، یہ ڈرانے کے لیے آیا ہے زندوں کو، یہ زندوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ جو مر گیا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے قرآن ہے، یا جو مردہ دل ہے لیکن دل کی صفائی کے ساتھ پڑھے گا اس کو قرآن سے فائدہ ہوگا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، اس قرآن میں نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو۔ او القسم و شہید، یا توجہ کے ساتھ قرآن کو سنے اور قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ بھائی کیمرہ بند ہو گیا کیوں بھائی؟ آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی شیخ آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے۔ آواز آ رہی ہے شیخ الحمدللہ۔ اللہ المستعان، کسی نے بند کر دیا، کیسے سیٹنگ کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال تو اصل یہی پیغام دینا تھا کہ ہم اور آپ قرآن کے اوپر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تاکہ یہ قرآن قیامت کے لیے ہمارے لیے سفارش کرے اور قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو اور قرآن ہمارے لیے حجت و دلیل بنے۔ ورنہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنی امتی کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے اے میرے رب، یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ کس کی شکایت کریں؟ امتی کی۔ اور یہ کافر ہی نہیں بلکہ ایمان والے بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن کو پڑھا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا پڑھا لیکن دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوئی اور قرآن کی طرف توجہ کم ہوئی، یا قرآن کو طاقوں میں سجانے کے لیے، آنکھوں میں بسانے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، دھو کے پلانے کے لیے قرآن کا استعمال ہوا ہے، یا برکت کی کتاب سمجھ کر اس کو جزدان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاری کے اور پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، اس طریقے سے انہوں نے قرآن کا استعمال کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے میرے رب یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، دنیا کی ساری کتابوں کو پڑھا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ جس نے قرآن کو پڑھا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ جس نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ کہیں مغربیت کی طرف چلے گئے، کہیں یورپین کلچر کی طرف چلے گئے، کہیں یہود و نصارہ مشرکین کی طرف چلے گئے، کہیں دشمنان اسلام کے روش کو اپنا لیا، انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ تو آئیے اختصار سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین صورت بالاتفاق احادیث صحیحہ کی روشنی میں قرآن کریم کی سب سے افضل ترین صورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو نزول کے اعتبار سے ابتدائی دور کی صورت ہے، لیکن مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے عظیم ترین صورت ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، اسی طرح صورت کے اعتبار سے سب سے عظیم صورت، سب سے افضل صورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کے بارے میں بخاری میں یہ روایت موجود ہے ابو سعید بن معلہ سے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ایک خاص واقعے سے متعلق ہے لیکن میں صرف اختصار سے بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد فذهب النبي صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي اوتیته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن معلہ سے فرمایا کیا میں تم کو قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت، سب سے افضل ترین صورت کی تعلیم نہ دے دوں؟ سب سے افضل ترین صورت کون سی صورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین صورت، آپ نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن کی سب سے عظیم ترین صورت کی تعلیم نہ دے دوں؟ مسجد سے نکلنے سے پہلے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو سعید بن معلہ نے یاد دلایا تو آپ نے فرمایا سب سے عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین هي السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ قرآن کی سب سے عظیم ترین صورت یہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہے، جس کا نام کیا ہے؟ ان مشہور ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں، اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے، یعنی پورے قرآن کو قرآن کہتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا، یعنی جس طرح پورے قرآن کو قرآن کہتے ہیں اسی طرح
سورہ فاتحہ کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے، کیونکہ یہی دلیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور سورہ ہجر کی یہ مشہور آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں عطا فرمائیں اور قرآن عظیم دیا۔ مفسرین کا اتفاق یہاں 7 مثانی سے مراد اور قرآن عظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 7 مثانی سے مراد اور قرآن عظیم سے مراد یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اس لیے کہ 7 مثانی کہا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فتح کے معنی آتا ہے کھولنا، کیونکہ مصحف کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی کھل کے آتی ہے۔ جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے ہی نماز شروع کرتے ہیں۔ فتح معنی کھولنا، فتح معنی آغاز کرنا۔ اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ مفتاح الخیر ہے، خیر کی کنجی ہے۔ یہ پورے قرآن کے اندر جو مضامین اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے یہ فاتحۃ الخیر ہے۔ جو سورہ فاتحہ پر غور فکر کرے گا، جو سورہ فاتحہ پہ عمل کرے گا، اللہ اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازوں کو کھول دے گا، اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ام القرآن بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں اور انشاءاللہ ضرور پیش کی جائیں گی روایتیں۔ ام القرآن، قرآن کی ماں، ابو ہریرہ والی حدیث میں۔ کیوں قرآن کی ماں کہا گیا؟ اس لیے کہ کہتے ہیں دماغ کو کہتے ہیں ام الراس، سر کے اندر جو دماغ ہے جو بھیجا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ پورے جو دماغ کا مرکز ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے۔ ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ ماں مصدر ہے، ماں کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے اور دنیا میں آتا ہے۔ تو لہذا یہ پورے قرآن کی ماں ہے، یعنی پورے قرآن کی روح ہے، پورے قرآن کی سمری ہے، پورے قرآن کی عطر ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کریم کی رازہائے سربستہ ہے اس کے اندر۔ پورے قرآن کا رازہائے سربستہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ جیسا کہ حسن بصری نے کہا کہ تمام آسمانی کتابوں کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کر دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام مہیمن ہے، یعنی پچھلی تمام کتابوں پہ قرآن محافظ ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل کی تعلیمات کی قرآن حفاظت کرنے والا ہے۔ جو مضامین مرکزی مضامین ہیں قرآن ان کی تائید کرتا ہے اور مزید اس میں اضافہ بھی ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم یہ ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، پورے قرآن کی ماں ہے۔ پوری آسمانی کتابوں میں جو بات ہے وہ قرآن میں موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ حضرت حسن بصری نے کہا سر القرآن الفاتحہ۔ پورے قرآن کا راز کیا ہے؟ پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم میں ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا ہے۔ اور اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، جیسا کہ مرسل روایت ہے، بعض علماء نے اس کی توثیق کی، ایک سند کمزور ہے لیکن دوسری روایتوں سے تائید ہوتی ہے۔ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور اس کا ایک نام رقیہ بھی، پھونک کی صورت ہے، مریضوں کو پھونکا جائے، دم کیا جائے، سحر کے مریض پر، جادو کے مریض پر، مرگی کے مریض پر، اور بالخصوص سانپ اور بچھو نے اگر ڈس لیا ہو اور اس پر دم کیا جائے تو الحمدللہ مریض کو شفا ہوگی۔ جس طرح سے بخاری وغیرہ کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صحابہ کرام ایک سفر میں نکلے اور وہاں پر قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تو اس لیے اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ اور اس کے ناموں میں سے کافیہ، کنز، یعنی کافیہ یہ سورت کافی ہو جائے گی، کنز یہ خزانہ ہے، اور بہت سارے نام ہیں۔ امام بیضاوی نے تقریباً 17 نام ذکر کیے، لیکن صحیح حدیث میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ یہ ام القرآن ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ سورۃ الشفا ہے، یہ 7 مثانی ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ رقیہ ہے، اور اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، سورہ صلاۃ۔ سورہ فاتحہ میں کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت۔ جس طرح حج کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم رمی بھی کرتے ہیں، مینا کے اندر وقوف بھی کرتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، لیکن کہا گیا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حج کے اندر عرفہ کا دن سب سے اہم دن ہے۔ اگر عرفہ میں وقوف نہیں کیا دن اور رات کے کسی حصے میں تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ سورت کا نام سورۃ الفاتحہ، ساری بھلائی آپ نے کی لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
اور میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان میں نے نصف نصف بانٹ دیا ہے، ہاف ہاف. کیا مطلب؟ یعنی نماز کو میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان بانٹا ہے. فنصف علی، یعنی آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے ہے. یعنی اس سے مراد سورہ فاتحہ کا نام نماز ہے، سورۃ الصلاۃ ہے. یعنی آدھے حصے میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اس کی توحید کا اعلان ہے، اور آخری حصے میں بندے کی طلب اور دعا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں، ساری پریشنشائیں اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی بار بار میری تعریف کی. تو اللہ نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، روزے جزا کا مالک ہے، ماسٹر آف ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کا مالک ہے. جب بندہ یہ دعا کہتا ہے، جب یہ بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. سورہ فاتحہ کی آیت کا جواب ملتا ہے. آپ پڑھیں گے تب تو جواب ملے گا. آپ کھانا نہیں کھائیں گے اور کہیں گے پیٹ بھر جائے، آپ پانی نہیں پیئیں گے کہیں گے پیاس بجھ جائے، یا کہیں کھانا کوئی کھائے پیٹ آپ کا بھر جائے، پانی کوئی پیے پیاس آپ کی بجھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہی فاتحہ کوئی اور پڑھے اور آپ کا فاتحہ ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو لوگ فاتحہ کھا رہے ہیں، فاتحہ کھانی نہیں ہے، فاتحہ خانی ہے. یہ نادا جھک گئے سجدے میں جب کبھی وقت قیام آیا. اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ کا جواب ملے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو جواب نہیں ملے گا. جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتا ھذا بینی و بین عبدی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی الحمدللہ سے لے کر ایاک نعبد تک یہ میری تعریف تھی، اللہ کی بڑائی اور کبریائی تھی. آدھا یہ اللہ کا حق بیان ہو گیا، اور وہ ایاک نستعین سے لے کر ولا الضالین تک یہ بندے کی طلب ہے. جب بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کرام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے. تو اللہ فرماتا ولعبدی ما سال، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا، ہمارا بیٹا کھائے گا تو ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہماری بچی کھائے گی تو ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا. تو فاتحہ کوئی پڑھے اور ثواب ہمیں مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جناب علی جن کے نام پہ فاتحہ کیا جاتا ہے، فاتحہ کرتے ہو مردوں کے نام پر اور کھاتے خود ہو، یہ عدل و انصاف ہے؟ اس لیے یہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے. اور جتنے لوگ فاتحہ پڑھ پڑھ کے کھا رہے ہیں، ان کو کہو گے سورہ فاتحہ کا معنی بتاؤ تو شاید معنی بھی نہیں معلوم. اس لیے ہمیں سورہ فاتحہ کے اس مضمون پر غور کرنا چاہیے. اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس لیے بھی کہا گیا کہ اس حدیث میں یہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اسی حدیث میں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہ بام القرآن فہی خداج 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 ثلاثا غیر تمام فقیل لابی ہریرہ انا نکون من وراء الامام قال اقرأ بها في نفسك. جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. 3 بار پڑھا آپ نے، 3 بار فرمایا، 3 بار نماز ناقص ناقص. ناقص کا مطلب کیا ہوا؟ امام بخاری کہتے ہیں اخدجت الناقہ. امام بخاری نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے جزء القراء، امام بخاری نے، اور امام بیہقی نے اس پر کتاب لکھی ہے جزء القراء، کہ اخرجت الناقہ، اونٹنی کا بچہ اگر وقت سے پہلے بچہ جن دے اور وقت سے پہلے اس کا بچہ ساقط ہو جائے تو ظاہر زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا؟ مردہ پیدا ہوگا. تو اگر جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص یعنی بے روح نماز ہے. جس کو علم ہے اس کو پڑھنا ہے. اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فقہ حنفی میں ایک بہت اچھی کتاب جو ابتدائی درجے کی کتاب مانی جاتی ہے ما لا بد منہ، اس کے رائٹر مؤلف قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں. آج سے 50 سال پہلے والی جو پرنٹ آپ دیکھیے، انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جو جنازے میں اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. حالانکہ وہ حنفی تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمایا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبادہ بن صامت کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز نہیں.
واضح سی بات ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کو مجبور کریں کہ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو گویا کہ تمہاری نماز باطل ہے. ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن اتنا کہنے کا حق ضرور ہے کہ جو حدیث ہم وہ پیش کر سکتے ہیں. اسی لیے فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم اور حدیث کے مستند اور پختہ عالم جناب عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، جن کی کتاب اس موضوع پر امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، انہوں نے سورہ فاتحہ کے اوپر یہ کتاب لکھی اور کہا کہ میرے نزدیک افضل یہ ہے کہ آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اور سورہ فاتحہ سننے سے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی غور سے سننے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو آواز زور سے آواز سے نہیں پڑھنا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. خاموش کا مطلب یہ ہے کہ آواز مت لگاؤ، اور سورہ فاتحہ کوئی آواز سے نہیں پڑھتا. نمبر 1 وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور آگے کا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور آہستگی کے ساتھ، بغیر آواز کے. تو سورہ فاتحہ ہم آواز سے نہیں پڑھتے بلکہ بغیر آواز کے پڑھتے ہیں. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم مؤذن کے کلمات کا جواب دیتے ہیں، تو مؤذن کے کلمات کا جواب دیتے ہیں تو ہماری آواز مؤذن کی آواز سے نہیں ٹکراتی، کیونکہ مؤذن بآواز بلند پڑھتا ہے، ہم آہستہ کہتے ہیں. جب وہ کہتا ہے اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن کے تحت، جب اللہ اکبر کہتا ہے ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہے. جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہے. جب امام اللہ اکبر کہتا ہے ہم آہستہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں ٹکراؤ نہیں ہے. آخر اللہ کے نبی کی حدیث جب امام اللہ اکبر کہتے تم اللہ اکبر کہو، ہے نا. اذا کبر فکبروا انما جعل الامام لیتم به، جب امام بنایا جائے تو اس کی اقتدا کرو. جب کبر فکبروا، جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، اور جب رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے تو سجدہ کرو. تو جب امام رکوع کی دعا پڑھے تو ہمیں کوئی ٹکراؤ نہیں، سجدے کی دعا پڑھے تو کوئی ٹکراؤ نہیں. جب امام اللہ اکبر کہے تو ہم اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہم اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ میں کیسے ٹکراؤ ہوگا؟ اصل میں دلوں میں ٹکراؤ ہے، ہمارے نیتوں میں ٹکراؤ ہے. ہم نیت خالص کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا، قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی الحمدللہ عمل ہو جائے گا. یہ سورہ فاتحہ سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اللہ کے فضل سے. سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے یا قرآن کریم کی کسی سورت کا بھی آغاز کریں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے. الحمدللہ چند باتیں بیان کر کے میں الحمدللہ آج کا درس اس پر موقوف کرتا ہوں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بغیر قرآن پڑھنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرآن کے شروع میں جو قرآن کے آغاز سے پہلے جو اعوذ باللہ پڑھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 98. جب قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے. قرآن کریم پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان آگے سے بھی حملہ کرتا ہے، پیچھے سے بھی، دائیں اور بائیں سے بھی، اور شیطان کا کام ہی ہے کہ ہم کو خیر سے روکے، اور شیطان کا کام ہی ہے کہ شر کو ہمارے اندر داخل کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے ما منکم من احد الا وقد وکل به قرین من الجن وقرین من الملائکہ، تم میں سے ہر آدمی پر اس کا 2 قرین متعین کیا گیا، 2 ساتھی. ایک جنات ہے یعنی شیطان، اور دوسرا فرشتہ. فرشتہ جو ہے خیر کی باتیں ڈالتا ہے اور شیطان جو شر اور فتنے کی بات ڈالتا ہے. لہذا ہم شیطان سے پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، شیطان اپنی پوری فوج کو جمع کرتا ہے، شیطان اپنی پارٹی کو جمع کرتا ہے تاکہ لوگوں کو جہنمیوں کی جماعت میں داخل کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا تاکہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے بھلا دے. لہذا خیر کے کام میں شیطان رکاوٹ بنے گا. لہذا ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان سے، تاکہ ہم شیطان کے فتنے سے بچ کر کے ہم قرآن پڑھ سکیں. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا اثر انسان کے دل و دماغ پر بھی ہے، شیطان کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہے، اور شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، سورہ بنی اسرائیل. اللہ نے فرمایا شیطان سے، ابلیس سے کہ تو جا جس کو چاہ تو اپنی آواز سے گمراہ کر دے، اور اپنی پیادہ فوج اور اپنی گھڑ سواری فوج سے بھی ان کے اوپر حملہ کر،
ان کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہو جا. شیطان کی آواز یہ گانے کی آواز ہے، اور شیطان اپنی فوج کے ذریعے بھی حملہ کرتا ہے، مال اور اولاد میں بھی شریک ہو جاتا ہے. لہذا اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان کا حملہ ٹوٹتا ہے اور ہم شیطان کے حملے سے محفوظ ہوتے ہیں. اس لیے اعوذ باللہ کا معنی ہی آتا ہے الاعتصام باللہ والالتجاء الیہ من شر کل ذی شر، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنا ہر شیطان کی برائی اور ہر برے کی برائی سے، چاہے وہ انسانی شیطان ہو یہ جناتی شیطان کے شر اور فتنے سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ مرغی کا بچہ دیکھیے گا، جب مرغی کے اوپر چیل اور کوے جب حملہ کرتے ہیں تو کس طریقے سے مرغی اس کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اللہ کے لیے عظیم ترین مثال ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کر لے گا، شیطان کی نگاہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے. اعوذ باللہ یہ ایک دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر رہے ہیں، اپنی التجا پیش کریں کہ اللہ ہم پڑھنے تو جا رہے ہیں، ہم تیری پناہ چاہ رہے ہیں، ہم تو بہت کمزور، ہم ضعیف ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک تیری مدد نہ ہو. اللہ ہم ایک عظیم کام کرنے جا رہے ہیں، تو شیطان سے بچا. اس میں اشارہ یہ ہے خیر اور شر دونوں جمع ہو جائے تو خیر کے حصول سے پہلے شر کا دفع کرنا ضروری ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے عود کی خوشبو لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے لیے اللہ کے اقرار سے پہلے غیر اللہ کی نفی ضروری ہے. اللہ کے علاوہ سب کی نفی کرو، سب کا انکار کر دو، تب اللہ کا اقرار کرو. اللہ کو بھی مانو، غیر اللہ کو بھی مانو، تو کلمے کے اقرار کا کوئی معنی نہیں ہے. لبالب شیش ہے، تہذیب حاضر ہے میلا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانے اللہ. اللہ کے اقرار سے پہلے غیر اللہ کا انکار کرنا ضروری ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے اللہ کے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا. وہ طاغوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے تب اللہ کے اقرار کیا جائے. اسی طریقے سے ہم اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس رحمت کے حصول سے پہلے جو شر اور فتنے ہیں ان سے دور رہیں، شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہیں. یہ مسئلہ ہوا. اسی لیے انبیاء کرام نے بھی اللہ کی پناہ طلب کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اللہ تیرا وعدہ حق تھا، تو نے میرے بیٹے کو نہیں بچایا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو دھمکی دی اور کہا کہ نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں نہیں تھا، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں مت ہو جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے پناہ طلب کی ہے. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ وہ سوال کروں جس کا علم ہمیں نہیں ہے. جب ایک نبی اور روئے زمین کے سب سے پہلے رسول جن کو اللہ نے عبدًا شکورا کہا ہے وہ اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، تو کیا ہم کو اللہ سے پناہ نہیں طلب کرنی چاہیے؟ سورہ ہود آیت نمبر 47 اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ سے پناہ طلب کی. اس میں اشارہ یہ ہے جب انسان پر برائیوں کا ماحول طاری ہو اور ہر طرف سے شیاطین کے حملے ہو رہے ہوں اور دشمنوں کے نرغے میں پھنس گیا ہو اور برائیوں کے دروازے کھلے ہوں، ایسے وقت میں اگر انسان اللہ کی پناہ طلب کرے گا اللہ اس برائی سے یقیناً بچا لے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یوسف بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، روئے زمین کا سب سے پرہیزگار خاندان ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف کا خاندان. دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی، لقد اوتی شطر من الجمال، لیکن یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، مصر کے بازار سے عزیز مصر نے خریدا اور پھر اس نے اپنی بیوی کے حوالے کیا. نتیجہ ہوا کہ اس کی بیوی اس پر فدا ہو گئی اور بند کمرے میں فحاشی و بے حیائی کی دعوت دی. اللہ کا خوف تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، تقوی کی صفت تھی. اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کے سب سے خوبصورت تھے، اس لیے نہیں کہ وہ انبیاء کے خاندان سے تھے، اللہ نے حضرت یوسف کو اس لیے بچایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی. قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ طلب کی تو اللہ نے فرمایا لنصرف عنہ السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یوسف علیہ السلام سے ہم نے بے حیائی اور فحاشی کو دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی کے سارے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بند کر دیا
کیوں؟ اس لیے کہ انہو من عبادنا المخلصین وفی قراءۃ من عبادنا المخلصین، اللہ کے مخلص بندوں میں تھے۔ لیکن مخلص بندوں میں ہونے کے بعد جب تک انہوں نے اللہ سے پناہ طلب نہیں کی، اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ اگر ہم بھی شیاطین الانس اور شیاطین الجن کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، دجالی میڈیا کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی معاذ اللہ کہنا پڑے گا، ہمیں بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پناہ طلب کی، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا اور پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون ہے، معلوم یہ ہوا کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بکرا نہیں کہ بقرہ یعنی گائے ذبح کرو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، تو قوم نے مذاق اڑایا، کیونکہ یہ سرکش قوم تھی، اجڑ قوم تھی، دل بڑے سخت تھے بنی اسرائیل کے۔ کہا تتخذنا ہزوا، کیا ہمارا تم مذاق اڑا رہے ہو، اتنا لمبا کام ہم سے کرا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ یعنی اگر اللہ کے احکام پر ہم عمل نہیں کریں گے ہم جاہلوں میں ہو جائیں گے۔ مشرک کو اللہ نے جاہل کہا، قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ منافق کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو جاہل کہتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو جاہل مت کہو، کیونکہ جہالت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا، خذ العفو وامر بالعرف وانہ عن الجاہلین، یہ کہو کہ ہم کم علم ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کی ماں، جو حضرت مریم کی ماں یعنی عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن وہ بچہ نہیں، بچی ہوئی مریم، تو کہا ولیس الذکر کالانثی، بچی اور بچہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ میری نیت تھی کہ بچہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو زیادہ معلوم ہے جو بچی ہوئی ہے اس کی کیا حکمت ہے۔ حضرت مریم کی ماں نے دعا کی تھی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 36 ہے، کہ میں اس بچی کو اور اس بچی کی اولاد کو اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ حضرت مریم کی ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ کے بچی کو بھی شیطان سے بچا، اس کے آنے والی اولاد کو بھی شیطان سے بچا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے ما من مولود یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا، جتنا بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ چیختا اور چلاتا ہے۔ کیوں چلاتا ہے؟ شیطان اس کو مارتا ہے، شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے۔ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بچے روئے زمین پر آئے شیطان سب پر حملہ کرتا ہے۔ کیوں نہیں حملہ کیا حضرت مریم پر؟ کیوں نہیں حملہ کیا حضرت عیسیٰ پر؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے بھی دعا کی تھی۔ یہ عظیم ترین دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھ کو میری اولاد کو شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اعوذ باللہ، یہ اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آپ نے بارہا یہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جب سحر کا حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی دو صورتیں نازل فرمائی، اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، کان یتعوذ من اعین الجن والانس، کان یتعوذ من اعین الجان والانس، جنوں اور انسانوں کی نگاہ سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے جنوں کی بھی نظر لگتی ہے، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق قل برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے فاخذہ ما وترک ما سما ہوا، آپ نے دوسری دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیا، آپ قل اعوذ برب الفلق قل برب الناس پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے بھی اللہ ہی کی پناہ طلب کی، قل اعوذ برب الفلق صبح کے رب کی میں پناہ طلب کرتا ہوں، قل اعوذ برب الناس اے نبی کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو اللہ کے علاوہ اور ہم کو کوئی پناہ دے سکتا؟ ہمیں بھی اللہ ہی کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ طلب کی اپنے لیے بھی، اور آپ نے اپنے نواسے کے لیے بھی اللہ سے پناہ طلب کی، اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے ان کے لیے۔ کیسے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے شیطان کے فتنے سے۔
اور کہتے تھے فإن أباكما كان يعبد بها اسماعیل و اسحاق، تیرے باپ یعنی تم لوگوں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسماعیل اور اسحاق بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کی پناہ طلب کرنے سے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ انسان اللہ کی پناہ طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے فتنے سے بچاتا ہے، اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں بتاؤں کہ اللہ کی پناہ طلب کرنے سے وسوسہ دور ہوگا، اور اللہ کی پناہ طلب کریں گے تو انسان کے اوپر جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے غصے کے ذریعے انسان کا غصہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم کی کہ دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑنے لگے۔ ایک آدمی کو غصہ آیا دوسرے پر، یہاں تک کہ اس کی رگیں سرخ ہو گئیں، یہاں تک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ تو آپ نے فرمایا انی لعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه الذي يجد، میں ایسی دعا جانتا ہوں اگر اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے۔ یعنی اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے غصے کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لیجئے، میں آپ کو ایک عظیم تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ جسم میں کتنا بھی درد ہو، سر میں جتنا بھی درد ہو، کمر میں جتنا بھی درد ہو، لیکن آپ اللہ سے پناہ طلب کریں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، اللہ سے پناہ طلب کر کے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کے درد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اگر آپ کے اندر ایمان کا درد ہے تب، آپ کے اندر اخلاص ہے تب۔ یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، اور ترمذی کے اندر بھی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص جو طائف کے گورنر تھے، انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدي، وقال قل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ بالله بقدرتي من شر ما اجد وحاضر۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور ترمذی کے الفاظ کیا ہے؟ ترمذی کے الفاظ اعوذ بعزت اللہ وقدرته وسلطانه من شر ما اجد، یہ اصل ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن ابی العاص سخت بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے، اور ایسی تکلیف تھی جو بہت پہلے سے تکلیف تھی، یعنی جب سے ایمان لائے اس وقت سے ان کے جسم میں تکلیف تھی۔ اور ترمذی کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے آئے تو کہا کہ قد کان نبی وجع یہلکونی، قد کان نبی وجع یہلکونی، ایسا درد تھا لگتا تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، یعنی جہاں پہ درد ہو رہا ہے جسم میں وہاں پہ ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ 3 بار پڑھو، بسم اللہ 3 بار پڑھو، وقل 7 مرات، اور 7 بار اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد وحاضر۔ اب ترمذی کے الفاظ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی وسلطانی من شر ما اجد، 7 بار یہ دعا پڑھو، میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس برائی اور مصیبت سے اور اس تکلیف سے جو میں اپنے اندر پا رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 7 بار یہ دعا پڑھی تو اللہ نے ان کی تکلیف دور فرما دی۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف دور ہو گئی۔ آپ کو بھی سر میں درد ہو، یقین کے ساتھ پڑھو۔ میں نے اپنے استاد محترم کو دیکھا کہ ان کو درد ہوا اور یقین سے انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے ان کے درد کو ٹھیک کر دیا۔ محو تصویر تو خلصہ ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ یعنی انسان اخلاص سے پڑھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی آدمی نیند میں ڈر جاتا ہے، خوفناک جانور دیکھتا ہے اور چیخ و پکار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں اور خواب میں ڈرنے پر بھی کہا کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھکاؤ اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کروٹ بدل کے سو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دے گا۔ خاص طور سے جو خواب دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں ان کو یہ دعا خصوصی طور پہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطان، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اعوذ بعزت اللہ من غضبی وعلیم عقابی وشر عبادہ، یہ ہے من ہمزات الشیاطین من یحضرون۔ اس دعا کو پڑھو گے جب بھی خوف کھاؤ، نیند میں ڈرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو دور کر دے گا اور شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہاں تک کہ اگر ہم اللہ کی پناہ طلب کر لیں، سانپ اور بچھو سے بھی ہماری حفاظت ہوگی، جو آپ کو پتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام 3 بار پڑھیں گے تو۔ لیکن یہاں ایک واقعہ ہے
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، مسلم کتاب الذکر، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ، رات مجھے جو بچھو نے ڈس لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر بددعا نہیں کی، اور اگر کہیں بددعا کی تو اللہ نے منع کیا، لیکن بچھو ایسا موذی جانور ہے کہ اللہ کے نبی نے بچھو پر لعنت کی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچھو نے آپ کو ڈس لیا تو آپ نے کیا کہا؟ لعن اللہ الاقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ او لا تدع نبیا ولا مصلیا ولا غیرہ، اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، یعنی اس سے مراد اس بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ آپ نے اس کے پاؤں سے مسل دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نک پانی لیا، آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیا تو الحمدللہ آپ کا زہر اتر گیا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ بچھو کو نے جب ڈس لیا ایک صحابی سے تو کہا یا رسول اللہ رات مجھے بچھو ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ، گزشتہ رات بچھو نے ڈس لیا، تو آپ نے فرمایا اما لو قلت حین امسیت، اگر رات تم یہ دعا پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ دعا پڑھ لیتے تو تم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، یہاں تک کہ سفر اور حضر میں بھی انسان کہیں جائے اور کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ جب تک تیری مدد نہیں ہوگی ہم نہیں بچ سکتے، لہذا اگر کوئی اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو شیطان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر انسان شیطان سے پناہ مانگنے لگے تو شیطان اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے جو لوگ صاحبوں کے پاس عاملوں کے پاس جا رہے ہیں اور وہ بیماری کو بڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، اس پر 4 جنات ہے، اس پر 5 جنات ہے، اس پر 1000 جنات ہے، یہ سب ذلیل خسیس کے لوگ ہیں جو اس طرح علاج کرتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم پر کیسے وحی آئی؟ اس لیے صاحبوں اور عاملوں نجومیوں کے پاس مت جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بہت سارے انسان ایسے تھے جو جنوں سے پناہ مانگنے لگے تو جنہوں نے ان کے خوف میں اور اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ حدیث بخاری میں یہ روایت موجود ہے، زمانے جاہلیت میں جب مشرکین کہیں پڑاؤ ڈالتے تو کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس قبیلے کے، میں اس وادی کے سردار جنات کی پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی اس وادی کا جو سردار جنات ہے میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ نتیجہ ہوتا کہ جنات اور زیادہ سرکشی کرنے لگتے، لہذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس لیے ہم قرآن کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان کے حملے سے، اس کے وسوسے سے اور اس کی پھونک سے اور اس کے نرغے سے ہم بچ سکیں، اور جو ہم خیر کا کام کر رہے ہیں اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے اوپر ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی روحانیت سے اور کتاب و سنت کی برکت سے اور عبادت کی لذت سے اور نیکیوں کی خوشبو سے اللہ ہمارے دل و دماغ کو معطر فرمائے، اور پوری دنیا پر امن و سلامتی کا ماحول طاری کرے۔ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہیں قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ معذرت کے ساتھ کہ آج پہلا دن تھا اور درس تھوڑی تاخیر سے شروع ہوا، اور رمضان کی مناسبت سے رمضان کی فضیلت اور رمضان کی چند اہم باتیں اور قرآن سے متعلق مقدمات اور سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس سے متعلق باتیں اور اعوذ باللہ سے متعلق چند اہم اور ضروری احکامات تھے، جس کی وجہ سے شاید کہ 5 سے 7 منٹ 10 منٹ وقت زیادہ لگا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کل میں کوشش کروں گا کہ 10:05 تک یا 10:05 یا 10:10 تک انشاءاللہ درس شروع کر دوں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے کے بعد پھر سورہ بقرہ شروع کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے پہلے سے قرآن کو پڑھ کے آئیں اور تفاسیر دیکھ کے آئیں تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو۔ وباللہ توفیق۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو ہمارے اس برنامج کو اور ہمارے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور جو اس میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازے، اور اللہ ایمان کی خوشبو سے ان کے دل و دماغ کو معطر فرمائے، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ شیخ سوال کر سکتے ہیں کچھ؟ میری گزارش تھی کہ اگر آج کا سوال کل کے لیے مؤخر کیا جاتا تو بہتر تھا، جزاکم اللہ خیر، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور تاخیر سے بھی شروع ہوا۔ کل انشاءاللہ جو ہے کل کم سے کم 15 منٹ ضرور انشاءاللہ سوال کے لیے وقت رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ اللہ جزاک خیر۔